حضور ہر سال جماعت پی سمپوزیم کرتی ہے اور اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں لوگوں کے لیے، یہ آتے ہیں اور دیکھا گیا کہ یہ وہی سوالات ہر سال پوچھتے ہیں اور ان کو جو جوابات بھی دیے جاتے ہیں. تو حضور کیا ان کی طرف سے کوئی رد عمل ہوتا ہے یا بات یہ ہے کہ سوالات تو وہی ہوتے ہیں، لیکن بعض کام ہوتے ہیں جن کا براہ راست فائدہ نہیں ہوتا، انڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کو توجہ پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر کچھ نہ کچھ شرم و شرمی میڈیا لکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. کچھ نہ کچھ جو ہماری اب پروجیکشن جو میڈیا میں ہے پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے. پہلے ہمارا 1,00,000-2,00,000 تک پیغام ہوتا تھا، تو اب تو ملینز تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہاں ایک انڈین پارٹی سے پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا بزنس مین تھا انڈین، یہاں یو کے میں رہتا تھا. وہ انڈیا گیا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سے اس کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں مسجد بنائی، اتنا خرچ کیا، مشنری رکھا ہوا ہے وہاں، آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ بتائیں اس کا کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کتنے انگریز آپ نے احمدی کر لیے، کتنا اسلام کی تبلیغ کو آپ نے پھیلا دیا، کہاں تک پیغام پہنچ گیا؟ جو کیلکولیشن آپ، میں تو بزنس مین ہوں، کیلکولیشن کرتا ہوں تو گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. حضرت انسان نے فرمایا دیکھو ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں انگریزوں میں سے ہم جب تبلیغ کرتے ہیں تو اگر سال میں 1 2 یا 3 انگریز بھی احمدی ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں ہم اس کو بتاتے ہیں، ہم اخباروں میں ہماری چھپی ہوتی ہے، دیکھو ہندوستان سے خبر آئی انگریز احمدی ہو گیا، مسلمان ہو گیا. یہاں کے لوگ کیونکہ انگریزوں کے متحد ہیں ان پہ بڑا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں جماعت کی طرف رجحان بڑھتا ہے، مسلمانوں کو بھی، اور بیعتیں ہوتی ہیں اس سے. تو بزنس مین کہنے لگا اس کا مطلب کہ آپ انڈائریکٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس تبلیغ کا جو وہاں یو کے میں جو خرچ کر رہے ہیں. تو پھر اس لحاظ سے یہ بزنس مین تھا نا، کہتا ہے اس لحاظ سے تو پھر منافع بھر کاروبار ہے. ہمارے یہاں جو پیس سمپوزیم ہوتے ہیں اس کی ہمارا پبلسٹی یہیں تک نہیں رہتی. یہ سارا جو ابھی ہوا ہے مارچ میں 14 مارچ کو گانا ٹیلی ویژن نے دکھایا پورے کا پورا، سیرا لیون ٹیلی ویژن نے دکھایا، ریڈیو نے دکھایا، اور وہاں اللہ کے فضل سے افریقہ میں پیغام بڑا وسیع پیمانے پہنچا اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی ان لوگوں کو بڑی طاقتوں کو آئینہ دکھانے والا ہے، صرف ڈر کے جی دور کرنے والے نہیں، بتانے والے ہیں کہ تم لوگوں کا بھی قصور ہیں اگر مسلمانوں کے قصور ہیں تو. ٹھیک، تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد وہاں جامعہ کے لڑکوں نے اور اساتذہ نے ایک ٹیلی فون پہ شروع کیا ہوا ایک پروگرام سوال جواب کا، اور فری کال آتی ہے. اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے جب یہ بھی دیکھا اور اس کا فیڈ بیک بڑا اچھا آیا، لوگوں نے رد عمل دکھایا اس، اور پھر اس سوال جواب میں بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں، تو اس سے لوگوں کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے احمدیت کی طرف، پہلے بھی تھا مزید بڑھ رہا ہے، اور بیعتیں بھی ہوتی ہیں. اور بہت سارے لوگ اگر مصلحتاً بیعتیں نہیں بھی کرتے تو کم از کم جماعت احمدیہ کا نقطہ نظر جب سامنے آتا ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا میں ایک اسلام کی تعلیم کی صحیح عکاسی کرنے والی کوئی جماعت بھی ہے. تو اس کا فائدہ بعض دفعہ انڈائریکٹ نہیں ہوتا، نہ براہ راست نہیں ہوتا، بالواسطہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ یہاں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، سوال تو وہی کرتے ہیں لیکن بہت سارے فائدہ اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. یا کم از کم تم اتنا ہی اس سے فائدہ اگر ہو جائے کہ ایک بہت بڑے طبقے میں تم اسلام کی صحیح تصویر بتا دو، جو بدنامی ہو رہی ہے اس کو ختم کر دو، تو یہ کامیابی. باقی جب تم لوگوں کا کام ہے بنیادی کام کرتے چلے جانا، جو وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، منشا ہوگا، تو پھر بریک تھرو بھی ہو جائے گا. لیکن اگر پہلے پتہ ہی نہ ہو کسی کو، دنیا میں آفتیں آ جائیں، جنگیں ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، اور اس کسی کو یہ نہ پتہ ہوگا کیا وجوہات ہیں، تو لوگ ادھر ادھر ہی پھرتے رہیں گے. لیکن جب تمہاری طرف سے بار بار ان کے سامنے آتی رہے گی بات، تو ایک وقت آئے گا سوچنے کا کہ یہ تباہیاں جو آ رہی ہیں تو ہم
کچھ تو کوئی خدا کی رجوع کریں، اور خدا کی طرف رجوع کریں تو کس ذریعے سے کریں؟ جماعت احمدیہ کی طرف توجہ پیدا ہو. تو براہ راست بال فائدے نہیں ہوتے، بالواسطہ فائدے ہو رہے ہوتے ہیں.